الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. The verse that I have just recited is from Surah al-Jathiya, which says, O Prophet, we have then sent you with a set of laws as per our command, and see that you follow our laws and do not follow the base desires and the wishes of those who do not know. I'm quite conscious of the fact that we have a program tonight of Amal, and that it might take quite long. But tonight I have got something to say to a crowd of mu'mineen and mu'minat which assembles perhaps on very few nights. And I believe, since life is, as we know, totally unpredictable, and nobody knows whether we will be here again, or I do not know at least whether I will be alive in the next Ramadan or not, I feel that taking the refuge under the name of our first Imam Ali ibn Abi Talib, I have to say a few words of utmost importance to the welfare of the Ummah in general and this community in particular. The most serious impediment and hurdle that we normally have in our lives is created by our base desires and by very low wishes. Allah subhanahu wa ta'ala, by telling the Prophet not to obey the low desires and base wishes of himself, is actually telling us, as far as the Prophet was concerned, there was no question of any base desire because he was ma'soom. But through him, the lesson is for us that we have got to follow the Sharia and not the desires. All the problems created in our lives emanate and originate from the strife and the struggle between the two. If you observe deeply and ponder over it, you'll find that we are torn between the two at every stage in life. Sometimes it is the will of God, and sometimes it is my own desire. And between these two, I sometimes obey him and sometimes acquiesce in my own desires. And when I acquiesce in my own desires and submit to my own wishes, I commit those sins which thereafter I try to justify in the name of what we call modernization and the demand of the new times.
This problem is not only confronting us on individual basis, it is a problem which has shown its face and stares and gazes right into the face of the whole ummah. Had it not been so, the mausoleums and shrines of Karbala and Najaf would not have been demolished. Had it not been so, the ulama in Iran in Shah days, and the ulama in Iraq, and the ulama in Turk, and the ulama in Saudi Arabia, and in Jazeera, and the ulama in Bahrain, and the ulama in India and Pakistan would not have been killed. Some of them were tortured to death. Some of them were hanged publicly, and some of them were shot dead, just because there stood a wall before the base desires, and the ulama stood up to speak the truth, and the people in authority did not like it. That which my desire dictates may be very, very attractive. When we are told not to eat najis, to go with a family for an evening to McDonald's is very attractive. Although it is haram meat, but we like it because our children want an outing. And now, na'udhu billah, there is no halal outing left in London except haram. We are told not to do that. Don't feed your children and your wives that which is najis. The attraction of promiscuity and permissive society in England and in the West, which began from 60s and is now still on, has created havoc in this community and in the Muslim Ummah, where the families have broken down simply because people are attracted to the women of loose character. Take an example of the month of Ramadan. How many Muslims who are waiting eagerly for Eid are smoking in the days of Ramadan openly and eat without any scruple whatsoever? They are waiting for Eid. In fact, the shopping has begun. What is the Eid for that Muslim who has not had the taste of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala? To believe in Allah and to submit to Him and to obey to Him requires some discipline. And a man is governed by the type of discipline he has adopted or she has adopted. We want to be as free as animals, as donkeys and cows, so that there is no discipline. Imam Ja'far Sadiq salawatullah wa salamu alayh said that he who does not pray salat is a kafir. Purposely, he leaves out. So somebody stood up and said, Yabda Rasulillah, is he a kafir? Kufr means infidelity. Kufr means disbelief. There can be a Muslim, his name is Islamic, his parents have been Muslim, he may be doing all other good deeds, and you say that he's a kafir. He said, yes. A man who does not fast is a sinner, but a man who does not pray is a kafir. And the result and the explanation that he gave was very pertinent to what I am trying to tell today. He said if a man does not fast, he can have so many excuses. He may say that I cannot keep hungry, for example.
He can say that the weather is inclement and unkind, and I cannot bear the heat, for example. Or in these days, he can say, it is too cold to keep a fast. I require a cup of tea every hour. Hajj, many excuses are contrived. I cannot go for Hajj. Hajj people die there, I fear death, for example. Or I have rheumatism, I cannot walk. And so many. Imam Ali says, for namaz there can be no excuse but laziness, indifference and disobedience to Allah subhanahu. What is he demanding of me? 10 minutes in a day I cannot give him? Not for him, for myself, that I may confirm my faith before him, so that my life is saved from the pitfalls and from bowing down before the evil forces. It saves me that I bow down before none but Allah subhanahu wa ta'ala and acknowledge the blessings and the grace that I receive from him every day. I am not prepared for that, because my desire tells me that why? And this is how, when the first communist state was formed, they found it necessary to see that the very belief in Allah is undermined. Children of the state, children from your family, my family, your family, they were all gathered in one commune. And some of them were kept alive, but hungry for 3 days, 2 days. And after hunger, sustained hunger, endured hunger of 3 days, an apple would be kept on the table. And the teacher would say, you are all hungry, aren't you? I said, yes, we are hungry. You want this apple? Yes. Now pray to God to give you. Naturally, Allah subhanahu wa ta'ala is not coming from the heaven to take that apple and put it into your mouth. And the children are lost, and suddenly they say, now ask the state to give you. And just as they say, we ask the state to give, the state supplies apples as much as they want. This is how, right from childhood, children in those countries were brainwashed to believe that the provider is man and not Allah. And right from the Vatican Church, an Arab was raised whose name is Michael Affleck. And he was told to create a new awakening among the Arabs so that they may talk of nationality first, Islam next. And he is a Christian Muslim, a Christian Arab, who became the first foundation layer of what is called Al-Ba'ath or Ba'athist party. Al-Ba'ath is resurrection or revival. And this was the feeling which was revived among those Arabs today who are in Iraq and who are also in Syria and Damascus. And the man has an audacity to write the book in which he says, "O Arabs, my friends, Muhammad was a good Arab, and therefore we can be as good an Arab as Muhammad was." Islam was being undermined. Exactly the picture of Yazid's time came over before us when the ulama were ridiculed. Religion was being ridiculed. The time is come, my friends, my sisters and brothers, that the country which supplied us Mafatihul Janan does not have Mafatih. Agha Hui asks us from London to supply Mafatihul Janan to Iraq. That if any Hazawar come there, please give them copies of book like Mafatih, which used to come from there to us. Today we are the suppliers to them, because in the Haram there is no Mafatih, because they don't want you to even remember Hussein ibn Ali or Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And the Muslims liked it then, the youths liked it, because it actually released them from the discipline of Sharia. It made them very, very liberal. Dancing parties from Philippines,
dancing parties from Far East countries started coming volume after volume into Baghdad to perform. And the youths liked it because that was how life they wanted to enjoy. That which was haram, the path to the haram was concealed and screened forever, and the youths were diverted to the nightclubs. So much so that last year, on the 12th night of Muharram, when normally we have a qafila of Banu Asad, which comes from their own location with a qafila to attend to the matam of Imam Hussein and to repent, because in the days of Imam Hussein, Banu Asad were there who did not attend to the burial immediately. They come here to recompense what their grandfathers could not do. They do it now. They come every year. The qafila of Banu Asad comes into Karbala. On that day, last year, this qafila was also stopped, and on the very night, the government issued a publication to say that on this night there is a musical party in that particular club. And the youths went, because this is what my base desire dictates, that I rather dance, sing and die than follow the dictates of Sharia. And Allah says, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. In 1924, from 22 to 24, so many ulama were assassinated in Turkey. And under the name of resurgence, revivalism, by the West, the Khilafat movement was eradicated. And the ulama were publicly hanged. And the women who came out with hijab, their hijab were actually pulled down. And the ulama wearing turban, their turbans were removed. And things like this, that even Arabic script of Quran Majid was banished from Turkey. Mosques were not allowed to give adhan. Under the name of modernization. Today, we have all these problems all over the world because there is a tussle. There is no tussle between anybody else. The tussle is between the will of Allah and the will of myself. Now, in Iran, the same thing happened. For 50 years under the Pahlavi regime, it began with Rida Shah, the father of the last Shah, where the parda and hijab was removed from the heads of the women. Sheikh Nouri was hanged publicly, Mujtahid A'lam. Many ulama were tortured, including Ayatollah al-Khumaini Ridwanullah alayh, who was slapped in the face in the palace of the king himself. And the people laughed. That is what they liked. The youths laughed. And when Ayatollah Khomeini rose, he rose against all odds. Don't forget the 15 years exile. Don't forget his imprisonment. Don't forget his deportation. It did not come like that. It came after a toil. And when it came, the youths of Tehran said that now that Agha has come, the greatest loss that we have suffered is that there will be no nightclub. There will be no cabaret. There will be no singing. And there will be no culture and things like that. The youths stood up against those youths who were trained and brought up under that particular training which encourages and promotes desire. Today we are in the West, in Western countries. And the allurement and attraction is here, the strongest. And if, I say this with all the responsibility at my command, that if we do not wake up now, we are going to have a generation after this, and perhaps after that. Because in the life of a community, 50 years is not a long time. If you count 1972 from whence the Mu'mineen from Uganda were forced to leave the country and came here, it's now nearly 20 years.
So 50 years or 100 years in the life of a community is just a fraction of history. And by that time, most of us will not be alive. But if we don't work now, we will not be able to leave a generation of Muslims. Leave aside Shia. Imam Zainul Abidin, salawatullahi wa salamu alayhi, after the sad tragedy of Karbala, once called his 2 or 3 companions, and he said, what is happening about the propagation of the message of Ahl al-Bayt? What is happening? They were elders. They said, Yabna Rasulullah, after Karbala, people are terrified. They love Ahlul Bayt, but they cannot speak up. They are terrified because the authority is posing a danger. Karbala has happened where the son of Fatima Zahra was martyred. And with him so many great ulama were martyred. So they are terrified. They don't speak up. Imam Ali said, who are you approaching? He said, the elders. He said, no. Alaykum bil ahdath. Alaykum bil ahdath. Alaykum bil ahdath. You have got to approach the young people, the young people, the young. Talk to them. Explain them. And this has got to be the program of our people, that we see that our youth. I am told that Mullah Sahib speak in English. I don't mind. Normally the elders say speak in Urdu. I don't mind. As long as Allah subhanahu wa ta'ala has provided the gift of being able to talk in these languages, I will. But if I am told to speak in English, I do ask why. And the answer I given is that the young people would like to listen. Where are those young people who I am approaching and they are around this building smoking in the gullies? They think I don't see them. I see them. They are not here. They are somewhere in the nook and corner of Stanmore. Some of them under the pretext of volunteering in the car park. And some of them outside in Rugby. Where are they? If the parents do not care to tell the young boy who is coming up, 17, 16, 15, that there is something in English, and there is a madman sitting on mimbar who is telling you something, go and listen to him. Where are they? So, this majlis of 21st Ramadan is to revive the message and love of Ali ibn Abi Talib alayhi salam, who, as I explained in the last majlis, did not receive the acknowledgement of his contemporaries fully, only because he refused to succumb to their desires, and he always submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. That was the thing. If, and permit me to say this without any aspersion against anyone, if people started believing now that since Ayatollah al-Khomeini has passed away, therefore the warmth in religion also must fade, because he's no more now. So hijab was there as long as he was there. And the beard I wear because he is there. He was there. And I used to say khams salawat 5 times a day because he was there. Now he is dead, so that means everything is dead. Then let us not forget that he preached the religion of Allah and not his own. And the religion of Allah remains. Men come and go. Men come and go. The message is sustained. It endures against all odds. And his ruh, his soul is pleased even today when he sees that people follow, and is displeased when he sees that people are forgetting. So to the ladies and gents, to my younger sisters who are coming up, and to my brothers, young ones who are now, inshallah, and the threshold of adolescence and growing up very soon, there is a message. And this message is to the whole community, wherever we reside, and to whichever group we belong, that
unless and until there is a revival and the involvement of young people in the groups where religious study is carried out, where Amr bil Ma'ruf and Nahi Anil Munkar goes on, where the young people themselves rise up to guide the young men themselves, there is going to be no salvation. To form volunteer groups, unions, sports groups is easy. But to form a nucleus of young people who will study religion, Islam, as much as they can, and make them the soldiers of Imam al-Zaman, Ajjalallahu Faraja, requires an awakening. How long can we live oblivious to what is going on around us? How long? Is Stanmore the world? Or for that matter, is our Haidariya the world? Is it the end of it all and there is nothing beyond this? We are the least concerned as to what may happen wherever, and therefore, inshallah, everything is khair and good, because everything seems rosy and good here. It's not so. We are equally responsible today. There are new, and I say this as a message, because I do not know of my life expectancy. And I feel, and I have been feeling the whole day today, that should I or should I not, and I finally decided that I should say this, that today there is a new group of Shia Isnashiris in Malaysia, in Singapore, in Indonesia, in South Africa, in British Guyana, in Nigeria, the new Shias, who write to us that we have become Shia. How? Who went? Allahu Akbar. A letter is there in my file, anybody can come and refer. He writes, we were introduced to the teachings of Ali ibn Abi Talib and Ahlul Bayt, not by any missionary. It was only by that revolution which took place in Iran. And the moment we saw Ayatollah Khomeini's picture, we realized that here is a person dressed like the Prophet himself. The Prophet himself has come again. Sometimes it is the khulus and sincerity of purpose of a person which works. I was in Minnesota, in Minneapolis, at the opening ceremony of the Imam Bara there 3 years ago. And with me was Marhum, our elder, Qasim Ali Bhai Hifzi Walji, may Allah bless his soul in maghfirah. We were together, and many other mu'mineen. And just as we went to open the Imam Bara, we saw two white people standing there. We thought they were Iranians. When we sat to eat after the ceremony, they came to me and sat next to me. And they said, we are Red Indian Shia Isnashiris. Red Indians. Of a particular tribe which they named. And when I said, if that is the case, I would like to come to your home and visit you at home. He said, don't come to my home, because my wife, my daughter, my son, they are still idol worshippers. And when you will come home, you will see everything against Islam, and I won't be able to give you even one cup of tea which is pak. But I am a Shia Ithnashari, and so is my son-in-law. And we would like to learn more and more so that we may spread the faith among our people. So what is going to happen? Are we in this particular place, with the money we have, with the intellect that we have, with the pen that we can use, with all the resources at our command, are we or are we not responsible for all these if we come to know about them? We are. That is a matter of distance. What about here? Allahu Akbar. I wish someday you could sit with me and I'd show you the cases that we are facing at the moment, when the youths behave the way it does not become the behavior of a Muslim. When the families break up only because of the world and there is no consideration for akhirah.
when people do businesses which are haram, out and out, there is a need. There is some conscious and also some burning within which is required. We just cannot keep our eyes shut and say everything is rosy. MashaAllah, ever since Stanmore, Imam Bara has been there, and ever since we have got Haidari there, ever since Dara Jafariya is there, everywhere there is revival, MashaAllah, Iman is spreading. It is not so. Let us not be complacent. If we are catering for 15-20%, it is a marginal performance. What is happening to the balance of the people? Some of the youths, we never see them except on Ashura Day. Where are they? And it is my conviction that every family of ours needs Islam. Every family of ours needs Sharia. Every family, however, they may seem to be carefree, heedless. But there comes a time in life when something within him tells him that there is no rescue but at the door of Ahlul Bayt. Why should we bring them only when they need? We should bring them when they realize and make it they realize. It's not only when we need Ahlul Bayt that we come for another manta and things like that, or sukkah. We should be able to have that affiliation with them and adopt their system of life and their way of life, which is the only Sharia. And it has got to be by awakening, not by complacence. Other programs will go on. The program of any Jamaat, the program of any federation, the program of any organization has got to be above the routine. The routine goes on. The majlises are held, the Imam Bara is renovated, the shoe rack is being made, the fence will be mended, the grass lawn will be made. These things are all rudimentary. What is happening to the people who have got to come here? Otherwise, when I was in Karbala for ziyarat, and I went to see Sayyid Muhammad Kazim Qazwaini, in those days, he told me, read this letter. I read the letter, it was from Algeria. An Arab Sayyid family. Sayyid means Sayyid, the descendant of Imam Hassan, Hassani, is writing to Sayyid Qazwini that we on 10th of Muharram close down our businesses, shut our doors, and sit at home from morning till dawn. We don't do anything, but we wear black clothes. And our elders sometimes shed tears, but we don't, because we don't know what to do. And afternoon, we slaughter an animal, and then we feed ourselves and also the neighbors. We don't know why we are doing it. And the answer he gave, which I read, was, but this is Ashura. On this day, Hussein ibn Ali was martyred. On this day, that sad event took place. And your forefathers and grandfathers must have been Shia. So they were observing this, they have left a tradition. The soul has been lost. This will be happening to us, that we will have this Imam Bara for 100, 200, 300 years, insha'Allah ta'ala. All the Husayniyas will remain. Nothing can be demolished. But what will happen is that, the way Allama Iqbal said, reh gayi rasm azan, ruh bilali na rahi. Reh gayi rasm azan, ruh bilali na rahi. Falsafa reh gaya talqeen ghazali na rahi. This is what will happen, that the soul will be lost, and the people will assemble, come and go, without knowing what they are doing. Are we preparing our generation for this destiny, or are we preparing them to become Muslims even better than we are? So, to sum it up all, there is a need of the awakening and the cry from the young people, men and women, to stand up and say, we want to organize ourselves into a group whereby we will save ourselves by learning and by dissemination.
We don't want to stop sports. It is a good thing. Healthy minds reside in healthy bodies. We don't want to stop any other activities. We don't want to stop unions. We don't want to stop literary sections. We don't want to stop debates. We want to continue with all those intellectual pursuits. But what is most essential is Iman and faith, which has got to be promoted properly so that no power on earth. Before I complete, then what happened? Michael Aflaq, who changed the face of Middle East by actually distracting them from the path of religion, offering that which they desired and loved for the sake of enjoyment and rejoicing, was given a gold medal by the Pope for the work that he did. He was given a gold medal. Before he died, he was given a gold medal for the services in the Middle East. What are the services? The services of undermining Islam and actually demolishing that warmth which we have for Ahlul Bayt and for Islam. There's something else when he died. That Saddam Hussein gave a statement that before dying, Michael Aflaq became a Muslim. In answer to this, I'll say only one thing. When Fir'aun was drowning, Quran says, when Fir'aun was drowning in Nile, at that particular moment he said, Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. I now believe and have faith in the God of Musa and Harun. And Allah subhanahu wa ta'ala, as tafsirs indicate, sent Jibreel Amin and took the mud from the bed of the river and put him into his mouth and said, Al-an, now, it's too late. It's too late. Even if I were to give credence to what he says, it was too late because the damage was done and is done. So when you look at the political developments around you, don't look at it as an isolated event. It has been methodically, systematically planned, and pray to Allah, especially tonight and on the night of Qadr, that we are saved from that. मेरे दोस्तों, गम की रात को गम से ज्यादा क्या बयान किया जाए, मगर एक दो बातें इसी सिलसिले में सुनते जाएं। जब मुआविया ने आमर इब्न अल-आस को खत लिखा कि आ जाओ कि मैं तुम्हें अपना वजीर आजम बनाऊं, वो इजिप्ट में था। मुआविया ने खत लिखा कि आ जाओ मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। साहिब अल-गदीर किताब है, शेख अब्दुल हुसैन अल-अमीनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसने अपने दो बेटों को बुलाया, एक का नाम था अली, एक का नाम था अब्दुल्ला, बिठलाया, दोनों बच्चे जवान थे। कहा सुनो, ये खत आया है मुआविया का और मुझे बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन? तो एक लड़के ने कहा, बाबा अगर दुनिया चाहते हैं तो चले जाइए, अगर खुदा की मर्जी चाहते हैं तो न जाइए, इसलिए कि यह अली का दुश्मन है और जिसने अली की दुश्मनी की उसने अपना ईमान खोया। अगर आप दुनिया चाहते हैं और अपनी हवा व हवस, अपनी बेस डिजायर्स, अपनी ख्वाहिश को निभाना चाहते हैं तो जाइए। अब दो बच्चों में ओपिनियन का फर्क हो गया, एक कहता है जाइए, एक कहता है न जाइए। तो साहिब अल-गदीर लिखते हैं कि कभी इसकी बात सुनकर घोड़ा मंगवाया कि जाता हूं, कभी उसकी बात सुनकर घोड़ा वापस भेजा कि नहीं जाता हूं, फिर इसकी बात सुनी, फिर मंगवाया और फिर इसकी बात सुनी, फिर वापस किया। यूं 7 मर्तबा अपनी सवारी बुलाई भी और वापस की और आखिर में सवारी पर बैठकर गया ये कहते हुए कि दुनिया जो है वो नकद और कैश है, कल किसने देखा है, उधार है। ख्वाहिश
وہ آیا اور جو کچھ کیا اس نے وہ آپ جانتے ہیں کیا. جنگ صفین لڑی. صفین کی لڑائی میں معاویہ اور مولا علی کے مقابلے میں آپس میں یہ جنگ ہوئی. میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا. آخری دن جبکہ جنگ ختم ہو رہی تھی، مالک اشتر بڑھتے بڑھتے معاویہ کے کیمپ تک پہنچ چکا تھا. اب تھوڑی دیر تھی کہ ادھر حملہ کرتے مالک اشتر تختہ الٹ دیتے، ختم ہو جاتا معاویہ. کہ معاویہ نے اسی عمرو بن العاص کو بلا کے کہا ادھر اب یہ جا رہا ہے، اب ہم ختم ہو رہے ہیں، کوئی راستہ ہے؟ لڑنے کی تو بات نہ کر، اس لیے کہ خود تاریخ میں یہ ہے کہ خود مولا علی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہا بھی تھا، اے معاویہ اتنے مسلمانوں کا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، تو آ جا میرے سامنے اور ہم تم لڑ لیتے ہیں. تو معاویہ نہ خود لڑا ہے نہ اس کا باپ کبھی لڑا ہے. تو عمرو بن العاص نے ایک مرتبہ ذرا ایکسائٹ کرنے کے لیے کہا کہ جانا چاہیے. تو جانتا ہے کون ہے اس کے سامنے، کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہ علی ہے بھائی، یہ اسد اللہ ہے، تو جا، چلو تو جا. تو کہتا ہے کہ جا. تو گیا وہ عمرو بن العاص، ہاں گیا. اور جب سامنے آیا ہے مولا نے جب تلوار اٹھائی اور حملہ کیا تو اب وہ دیکھتا ہے موت آ رہی ہے. تو اس نے ایسا کام کیا جو کوئی مرد نہیں کر سکتا. اس نے اپنا کپڑا ہی اونچا کر دیا اور کپڑا اونچا کر کے اپنی شرمگاہ کو علی ابن ابی طالب کی طرف رکھا اور مولا نے لا حول پڑھ کے چہرے کو ہٹایا. یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پر عصمت کا تقاضا ہے کہ کوئی حرام کام نہ ہو. اور مولا نے ایک مرتبہ اپنا چہرہ ہٹا لیا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ مرد کا بیٹا نہ مرد. وہ بھاگ گیا، ختم ہو گئی بات. مولا نے جب وہ چہرہ ہٹایا اس کو اتنی فرصت ملی تو بھاگا. جب واپس آیا زندگی بھر معاویہ اور معاویہ کے لوگ ہمیشہ کہتے رہے اور ٹونٹ کرتے کہ اے ابن عاص تو وہ ہے کہ جس نے علی کے سامنے جا کر کپڑا اپنا ہٹا دیا، تو مسلمان، تو مرد ہے. تو کسی کی سکت تھی نہیں، ہمت تو تھی نہیں. اور مالک اشتر بڑھ رہا ہے اور مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ اب ختم ہو رہا ہے. کہ ایک مرتبہ ابن عاص نے کہا کہ معاویہ راستہ ایک ہی ہے، اب وہ بھی فائنل ہے، وہ یہ ہے کہ نیزے منگواؤ، نیزے سپیئرز، اور اس کے اوپر قرآن رکھو. قرآن رکھے گئے، قرآن مجید کے کوئی کہتا ہے تاریخ میں کہ صرف کورز تھے، کوئی کہتے ہیں کہ پورے قرآن تھے، رکھے اور ایک گروپ کو آگے کھڑا کر دیا اور کہا اے علی کے لشکریوں اب لڑنا نہیں ہے، قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو جج ہے وہ فیصلہ کرے، اس کے مطابق ہم عمل کریں، لڑنا چھوڑ دو. چنانچہ وہ ایک گروپ کھڑا ہو گیا، ہنگامی لڑائی ہے اور ایک گروپ کھڑا ہے، قرآن ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، قرآن ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا. یہاں مولا علی کے پر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کا نام لیا ہے، اب قرآن فیصلہ کرے تو اب چھوڑ دو، آپ حکم دو مالک اشتر کو کہ واپس آ جائیں. مولا نے کہا، عجیب بات کہی مولا نے، کہا کیا بات کرتے ہو تم؟ ایک یہ قرآن جو خاموش ہے اور ایک یہ قرآن جو بولتا ہوا ہے. یہ قرآن اس نے تو کبھی کہا نہیں کہ تم ابھی لڑائی بند کرو، یہ تو خاموش ہے، اس کے اوپر تفسیر ہے، اس کے اوپر انٹرپریٹیشن ہے. مجھ سے پوچھو، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. لوگوں نے مولا سے کہا کہ اگر آپ نے ابھی مالک اشتر کو بلایا نہیں تو ہم آپ کو مار ڈالیں گے. اور مالک اشتر کو اس وقت بلایا ہے کہ مالک اشتر نے خود کہا ہے کہ میں ہمیشہ روتا رہا، اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتا، اس لیے کہ کچھ گھنٹوں کی بات تھی اور میں ختم کر دیتا معاویہ کو اور اسی لشکر کو، مگر علی کا حکم تھا. دل کی خواہش یہ تھی کہ معاویہ ختم ہو جائے، اللہ کی خواہش یہ تھی کہ علی کی اطاعت کرو. کیسی ٹریننگ ہوتی تھی علی ابن ابی طالب کی. آپ ایک ایک آدمی کو دیکھیے، سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مقداد ابن الاسود الکندی رضوان اللہ علیہ، بلال جتنے دن رہے، عمار ابن یاسر، ایک ایک آپ نام لیجئے. جو بھی علی کے ساتھ رہا
وہ اسلامی ہسٹری کے اندر ایک عجیب اسوہ حسنہ اور عجیب آئیڈیل اور مثالی شخصیت لے کے رہا. کمال ہے. یعنی کوئی ایک بتائے علی کی ٹریننگ نے علی کی خود کی لائف کو ریفلیکٹ کیا یا نہیں. جیسا ٹیچر ہوتا ہے ویسے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. مالک اشتر یہ وہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ٹریننگ ہے کہ نفس کو توڑو. کہ جب ختم ہو گیا سارا قصہ اور مولا بھی شہید ہو گئے, مالک اشتر ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں, کسی نے پہچانا نہیں. اب زمانہ وہ تھا کہ اب کوئی مالک اشتر کو جانتا نہیں. مالک اشتر کا بڑھاپے کا زمانہ. جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مالک ہے, جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. ایک بازار سے گزر رہے تھے. بازار آپ لوگوں نے عرب ممالک میں دیکھے ہیں, وہ بازار کی جو اوپر چھت ہوتی ہے, چھوٹی سی بازار, چھوٹا سا بالکل, یہیں دکان یہاں دکان. مالک گزر رہے تھے کہ ایک دکاندار نے, جیسے کہ ان لوگوں کی عادت ہے آج بھی ہے, وہ پانی جب گندا پانی ہوتا ہے وہ پھینکتے باہر. ان سے پوچھے کیوں پھینکتے؟ کہتے ہیں ہم تو سروس کرتے ہیں, پبلک سروس کرتے ہیں, اس لیے کہ اتنی وہاں خاک اڑتی ہے کہ اگر پانی ڈالتے ہیں تو خاک بیٹھ جاتی ہے. مگر اس نے پانی پھینکا, اور پھینکا تو مالک وہاں سے گزر رہے تھے اور مالک کے کپڑے پر جا کے پانی گندا گرا. تو مالک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں نا کبھی کہ وہ ساہوکار زیادہ چور ہی زبردست ہوتا ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ جاتے ہیں راستہ دیکھتے نہیں ہیں, بس جاتے ہیں, ادھر ادھر دیکھا کرو. مالک نے دیکھا, کچھ نہیں کہا, اور وہ جا رہے تھے مسجد کی طرف. بازو کے دکاندار نے اس دکاندار سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ پانی تو نے کس پر پھینکا؟ اور پھینکنے کے بعد پھر ڈانٹتا ہے تو اس کو کہ دیکھتا ہے, تجھے معلوم ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگے مالک اشتر ہے. کہیں مالک اشتر ہے. اب گھبرائے وہ کہ مالک کا غصہ اور مالک کی بہادری. تو اب وہ دوڑتا ہوا مالک اشتر کے پیچھے گیا. مالک اشتر مسجد میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ انتظار کر رہا. جب مالک اشتر نماز پڑھ چکے تو اس طرح کے کہا کہ حضور میں نے پہچانا نہیں, آپ مجھے معاف کیجئے, آپ مجھے معاف کیجئے. آپ نے کہا کہ تجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ تو نے یہ کیا اور میں نے 2 رکعت نماز تیرے لیے پڑھی ہے کہ خدا تجھے معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے. کیوں کہ اگر میں غصہ کرتا تو میں اپنے نفس اور خواہش کے لیے کرتا کہ میں کیا بڑا آدمی ہوں کہ جس پر پانی پھینکا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ علی کی ٹریننگ میں مجھ میں وہ خواہش باقی نہیں رہی. بس دوستو, یہی وہ بات تھی. کیا علامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب تنگ آ گئے کہ کسی طرح سے علی کو میچ نہیں کر سکتے اور ان کی زندگی کی طرف ہمیشہ نظر حسد کی, بغض کی اور کینے کی رکھتے تھے, تو پھر ان لوگوں نے میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ہم کو نہ معاویہ چاہیے, نہ عمرو بن العاص چاہیے, نہ علی ابن ابی طالب چاہیے. یہ تاریخ ہے, اس کو لکھا ہے علماء نے. چنانچہ طے پایا کہ ایک ہی رات میں 3 آدمی نکلیں گے. ایک شام جائے گا اور ایک آئے گا کوفہ. ایک مولا علی پر حملہ کرے گا اور 2 جو ہیں ایک معاویہ کو اور ایک عمرو بن العاص کو مارے. اس دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے عمرو بن العاص گیا ہی نہیں. بھائی وہ جو خدا ہند عالم کی مرضی ہے, اس دن وہ گیا نہیں. اس نے کہا میں بیمار ہوں, کسی اور کو بھیج دیا. وہ جو دوسرا گیا نا وہی ختم ہو گیا. اور معاویہ گیا مگر تلوار اس کو سر پہ نہیں لگی, ران پہ لگی, تھائی پر, اور اس کا زخم زندگی بھر بھرا نہیں بلکہ اس میں سے ہمیشہ اتنی بدبو آتی تھی کہ زندگی بھر جب وہ آتا تھا دربار میں یا لوگوں سے ملتا تھا تو پہلے خوشبو بھرتا تھا, جب جا کے بیٹھتا تھا عطر و عطریات سے, اس لیے کہ اس سے بدبو آتی تھی. مگر بچ گیا. اور وہی رات وہ رات ہے جس رات کو مولا کائنات کے سر مبارک پر ضربت لگی, 19 جولائی. دوستو
مستحب ہے اور سنت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس دیکھنے کو عیادت کہتے ہیں. بیمار کو جا کے دیکھنا عیادت ہے اور عیادت سنت ہے میرے دوستو. 19ویں شب کو مولا زخمی ہوئے تو 20ویں شب کو مولا بیمار ہیں گھر میں, اور آج 21ویں شب کو اس وقت تک جبکہ یہ وقت بج رہا ہے ابھی تک مولا کی زندگی کے کچھ گھنٹے باقی ہیں, بیمار ہیں. اور آئیے, زمانے نے ہم کو بڑی تاخیر سے پیدا کیا, اگر ہم اس وقت ہوتے تو بھی جاتے. آج ہم یہ کہیں مولا لندن کے اس کونے میں جتنے مسلمان شیعہ آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں, زخمی ہیں. ہم سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ہمیشہ آپ کی ولایت پر باقی رکھے. لوگ آتے تھے اور جاتے تھے, دیکھتے تھے, یہاں تک کہ جب 21ویں رات آئی میرے دوستو تو مولا نے امام حسن سے کہا کہ ان سے کہو کہ جو سوالات وہ پوچھنا چاہتے ہوں اس میں تخفیف کریں, یعنی اپنے سوالات کو سمپلیفائی کریں, اپنے سوالات کو کم کریں. خففوا عنی, تم ذرا تخفیف کرو, اس لیے کہ اب مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جواب دے سکوں تفصیل سے. ہاں پوچھنا ہو پوچھ لو, مگر اب وہ طاقت نہیں ہے, تخفیف کرو. ایسے میں اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر باہر کھڑا کھڑا رو رہا تھا, اور میرے رونے کی جب آواز بلند ہوئی تو مولا نے امام حسن سے کہا کہ کوئی رو رہا ہے. تو امام نے باہر دیکھ کے کہا, اسبغ کہنے لگے مجھے مولا کے پاس آنا ہے مگر مولا کی حالت دیکھتا ہوں تو دل نہیں بڑھتا. تو مولا نے کہا اسے بلاؤ. جب اسبغ اندر آئے ہیں تو اسبغ نے جب مولا کا حال دیکھا ہے, وہ خود روایت ہے, وہ ایک عجیب روایت ہے میرے دوستو. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کپڑا مولا کی پیشانی پر بندھا ہے جس کے رنگ میں اور چہرے کے رنگ میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. خون اتنا بہ چکا تھا کہ کپڑا جتنا زرد تھا اتنا ہی چہرہ امام کا زرد تھا. اور مولا نے کہا اسبغ بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا ایک حدیث آپ کی زبان سے سن لوں. مولا نے کہا اسبغ تیرا ہاتھ بڑھا. اسبغ نے ہاتھ بڑھایا, مولا نے 2 انگلیاں رکھی اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انا وانت ابوا هذه الامه. رسول اللہ نے فرمایا تھا اے علی میں اور تو دونوں اس امت کے باپ ہیں. یہ کہہ کر مولا نے انگلیاں اپنی واپس کھینچ لیں اور اسبغ کا ہاتھ یوں ہی رہ گیا, اور اس نے کہا مولا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیمی کا وقت آیا ہے؟ اس کے بعد کہا مولا کچھ نصیحت کرو, کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اے اسبغ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی کہ کل تک علی تیرے ساتھ تھا, آج تیرا مہمان ہے اور کل دنیا میں نہ ہوگا. موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں واعظ نہیں ہے. اسبغ اب جا کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے, مجھے کچھ اہل بیت سے ملاقات بھی باقی ہے. اب خدا حافظ. اسبغ گئے اور مولا نے حکم دیا امام حسن کو, گھر کے تمام بچوں کو, بیویوں کو, سب کو بلایا گیا. بس دوستو ایک ایک کو وصیت کرتے رہے. روایت کہتی ہے کہ سب سے دور ایک خاتون کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. باقی تمام بیویاں کھڑی تھی. زینب علیہ السلام سینے پر تھی اور دیکھتی ہیں کہ مولا رو رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا آپ رو رہے ہیں, کیا میں جو نزدیک سینے پر آئی ہوں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا بیٹی نہیں, بیٹی نہیں. ام ایمن کی روایت یاد ہے, بیٹی ام ایمن کی روایت یاد ہے. ارے آج
جس کو شہزادی کوفہ کی کہتے ہیں، زینب اس دن کو بھی یاد کرنا جبکہ کوفی تمہیں یہاں پر بے پردہ لائیں گے اور شانوں میں رسن بندے ہوں گے، اس وقت تو قیدی بن کے آئے گی۔ زینب امت کے حق میں بد دعا نہ کرنا، صبر کرنا۔ اس کے بعد امام حسن کو بلایا، امام حسین کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا حسین یہ میرے بعد میرے وصی ہیں، اور اس کے بعد ہر ایک کا ہاتھ ملاتے رہے، تمام اپنی اولاد کا ہاتھ امام حسن سے ملاتے رہے اور کہا یہ میرے وصی ہیں، اس کے بعد انہی کے حکم پہ عمل کرو گے۔ ایک خاتون کونے میں کھڑی ہے، ایک بچہ ہاتھ میں ہے اور رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، مولا نے کہا ام البنین کیوں روتی ہو؟ کہا مولا ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا گیا، میرا عباس باقی ہے، کیا ان کو حوالے نہ کریں گے؟ کہا قریب آؤ، قریب آؤ۔ عباس کا ہاتھ لیا اور حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس ہم نہ ہوں گے، ہماری نیابت میں حسین کی نیابت۔ دوستو یہ وہ وصیت ہے جو معرکۃ الآراء ہے۔ امام حسن روایت کرتے ہیں نماز صبح کے وقت سے کچھ وقت پہلے مولا نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف لٹایا، بس دوستو قبلے کی طرف لٹایا اور کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے جو سورہ والصافات کی آیت ہے، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اے دنیا میں عمل کرنے والوں ایسا عمل کرو جیسا کہ علی نے کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ دنیا سے اٹھ گئے میرے آقا، جنت کو ستارے، اور ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا۔ بس میں نے ختم کیا۔ وصیت میں کہا تھا امام حسن سے کہ بیٹا غسل دے جاؤ، کفن دے دو، اس کے بعد میرے جنازے کے 2 حصوں کو تم دونوں بھائی سنبھال لینا، اور اگلے حصوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا، پیچھے 2 حصے سنبھال لینا، آگے آگے نہ جانا، وہاں ملائکہ اٹھائیں گے۔ یہ مولا نے فرمایا کہ ملائکہ آئیں گے اٹھائیں گے اور جہاں لے جائیں وہیں دفن کر دینا۔ بس دوستو غری پر، کوفے کی پشت پر، جس کو آج نجف کہتے ہیں، وہاں پر جا کے خود بخود جنازہ رکا، اور امام حسن نے ایک تھوڑی سی مٹی ہٹائی، ایک کھدی ہوئی قبر تیار نکلی جس میں لکھا تھا یہ قبر وہ ہے جس کو آدم نے وصی رسول کے لیے تیار رکھی ہے۔ اترے امام حسن، مولا کو لٹایا، بس 2 باتیں، یہ 2 بھائی ہیں، یتیم امام علی ہیں، لٹا چکے، لحد میں قبر تھوڑی سی بند کر چکے۔ اس کے بعد امام حسن نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے امام حسن کو دیکھا، اور قبر کے اندر دونوں بھائی بغل گیر ہوئے اور اتنا روئے کہ آواز آئی اے علی کے یتیموں صبر کرو، صبر کرو، کہ صبر کی منزل ہے۔ نکلے باہر، قبر بند ہوئی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ روزانہ میں جاتا تھا وہاں پر، سلام کرتا تھا، دعا کرتا تھا۔ ایک تیسرے دن جب میں اکیلا واپس آ ہی رہا تھا کہ ایک گلی سے آواز آئی اے مجھ پر احسان کرنے والے، خدا تجھ کو سلامت رکھے، 3 دن ہو گئے تو آتا نہیں۔ کیا تو بیمار ہے؟ کیا تو دنیا سے اٹھ گیا ہے؟ کیا تو مجھے بھول گیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ میں بھوکا ہوں؟ امام حسن بیٹھ گئے، اندھا تھا، ایک اپاہج بھی تھا۔ مولا نے کہا کیا بات ہے بھائی، کس کو یاد کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ایک آتا تھا، آ کے میرے پاس یہاں بیٹھتا تھا اور مجھے کہتا تھا لے میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں، لے تو کھا۔ اور جب میں کہتا تھا کہ میں سیر ہو چکا تو کہتے تھے کہ شرمانا نہیں اور کھا، تو کھا اور فکر نہ کر کہ ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے بہتیرا پوچھا
کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نام کی فکر نہ کر بھائی، نام کی فکر نہ کر، تو کھا، روزانہ بلا ناغہ آتا تھا مگر 3 دن ہوئے نہیں آئے، اے بھائی تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں کہ خدا اسے سلامت رکھے.